بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان میں ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا، لوح و قلم اور کرسی تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا، وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے لیکن خود سوال کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا، جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا، لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، ماہ رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے بڑوں بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا، ان سے بات کی؟ فرمایا، 7 زمین، 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا، یا اللہ، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔
کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ ارے مسلمان، اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف بھی نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں۔ اس میں دونوں سچے ہیں، دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب تو مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں، مجبور ہیں۔ اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جد اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ اشارہ فرمائیں گے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بڑے درد سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا۔ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی؟ دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا نہیں ہے، معاف کرنا، دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی قارون والا ہے کہ مال اور مال ہو، پیسہ ہو اور پیسہ ہو، دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کے تو دکھائے۔